1422 हिजरी के अशरे सानी की पहली तकरीब आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं। अली वसीले नजात के मौजू पर नजात एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो नया लफ्ज़ नहीं है, बल्कि इस लफ्ज़ का आज से 10,000 बरस पहले तारुफ हुआ और ऐलान परवरदिगार ने किया हज़रत नूह के दौर में। और अल्लाह ने कहा कि नूह एक कश्ती बनाओ। जब कश्ती बनकर तैयार हुई और तूफान आया, पानी आसमान से बरसा और ज़मीन से उबला तो ज़मीन पानी पानी हो गई। तो अल्लाह ने कहा कि ये पानी इंसानों के लिए अजाब है, काफिरों के लिए, मुनाफिकों के लिए अजाब है। अब जो इस अजाब से नजात चाहता है वो कश्ती नूह में आ जाए। जाहिर है कि कोई लफ्ज़ दीन और शरीयत में ऐसा नहीं है कि जिस लफ्ज़ की एक जिद ना हो। जैसे आप कहते हैं उजाला तो फौरन तसव्वुर में आता है अंधेरा। जब भी आप कोई लफ्ज़ दीन का दोहराएंगे तो उसकी जिद फौरन जहन में आ जाती है कि ये लफ्ज़ क्यों बोला जा रहा है। मसलन आपने कहा अदालत, फौरन जहन में लफ्ज़ आया जुल्म। अदल, उसकी जिद जुल्म, जुल्म की जिद अदल। जब अल्लाह ने कहा कि जो कश्ती में आ गया उसकी नजात, ये सफीने नजात है, तो फौरन नजात की जिद आना चाहिए। तो अल्लाह ने कहा जो कश्ती में आ गया उसकी नजात हुई, जो कश्ती से दूर गया वो हलाक हुआ। तो अब दो लफ्ज आए, एक नजात है, एक हलाकत है। इसलिए कहा हुजूर ने आले मोहम्मद मिस्ले कश्ती नूह उम्मत के लिए नजात हैं। जिसने आले मोहम्मद को छोड़ दिया वो हलाकत में पड़ा। जरूरी ये था कि जिस तरह नजात का तारुफ हुआ था ऐसे ही हलाकत का भी तारुफ होता। तशना रह जाती तारीख में बात कि हलाकत का तारुफ क्या है। खुदा भला करे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कि 72 मरतबा उन्होंने कहा अगर अली ना होते तो हम हलाक हो गए।
یعنی موصوف نے اس بات کا اقرار 72 مرتبہ کیا کہ علی وسیلہ نجات ہیں. جس نے علی کو چھوڑ دیا وہ ہلاکت میں پڑا، وہ ہلاک ہوا. 72 مرتبہ یہ منزل میرے لیے آئی کہ میں ہلاک ہو جاتا، لیکن علی نے میری نجات کر دی. تو اب سوال یہ ہے کہ ہلاکت سے علی بچاتے ہیں. اعلان بڑی شخصیت نے کیا ہے، تو اب نظام کس کا ہے؟ نظام کس کا ہے؟ نظام کس کا چلنا چاہیے؟ جو بار بار پوچھ رہا ہے اس کا نظام چلے گا، یا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کا نظام؟ ایک سامنے کی بات، اور جو بیان ہوا اس پر تمام فرقے متفق ہیں کہ یہ اعلان ہوا. اس روایت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ یہ کہیں کہ مجھے ہلاکت سے بچایا، آپ اس کا نام مشورہ رکھ دیں. مشورہ اور ہے، ہلاکت سے بچانا اور ہے. مشورہ اور ہے، ہلاکت سے بچانا اور. یہ تو علی کا فریضہ تھا، وہ تو آئے تھے ہلاکت سے بچانے کے. اب ایک سوال یہ ہے کہ ہلاکت بھی کئی طرح کی ہوتی ہے. نوح کی کشتی میں جو لوگ آئے ان کی نجات ہوئی. منہ بولا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا. نوح نے کہا کشتی میں آ جا تو تیری نجات ہو، لیکن وہ غرق ہوا. اللہ نے کہا ہلاک ہوا. یعنی ہلاکتیں بھی دو طرح کی ہیں. ایک ہلاکت وہ ہے کہ آدمی جان سے چلا جاتا ہے، ایک ہلاکت یہ ہے کہ ہاتھ سے دین چلا جاتا ہے. علی دونوں طرح کی ہلاکتوں سے بچا رہے ہیں. علی دین بھی بچا رہے تھے اور ہلاکت کی موت سے بھی بچا. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علی دونوں طرح کی ہلاکتوں سے بچا رہے. بیٹا منہ بولا تھا، سگا نہیں تھا. اگر سگا بیٹا ہوتا تو بات یہ ہوتی کہ نبی کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی. یعنی وہ نبی جو امت کی ہدایت کے لیے آتا ہے وہ اتنا زیادہ ناکامیاب کہ بیٹے کی ہدایت نہ کر سکے. اس لیے اصل بیٹا نہیں. اگر خون ہوتا تو کبھی ہلاکت میں نہ پڑتا. وہ رشتے جو دنیا میں جوڑ لیے جاتے ہیں ان میں ہلاکت کی گنجائش ہے. جو رشتے اللہ بنا دیتا ہے اس میں ہلاکت کی گنجائش نہیں ہوتی. اب اس کو بھی سمجھ لیجئے تو میں آگے بڑھوں. رشتے دو طرح کے ہیں دنیا میں. کوئی بھی مذہب ہو، یہودی، عیسائی، ہندو، کافر، مسلمان، مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، انسانوں میں رشتہ داریاں دو طرح کی.
اور دو گروہ میں برابر برابر آمنے سامنے رشتہ داریاں یوں جمی ہوئی ہیں. آدھی رشتہ داریاں وہ ہیں جو بے سے شروع ہوتی ہیں، آدھی رشتہ داریاں وہ ہیں جو سین سے شروع ہوتی ہیں. بے سے جو رشتہ داریاں شروع ہوتی ہیں وہ بائے بسم اللہ والی ہیں، وہ نقطہ بائے بسم اللہ والی ہیں، وہ باب مدینۃ العلم والی رشتہ داریاں ہیں. اور سین والی رشتہ داریاں جو ہیں وہ والناس کے سین والی. قرآن شروع بے سے ہوتا ہے، ختم سین پہ ہوتا ہے. بے سر فہرست ہے، سین سب سے آخر میں ہے. دو ہی طرح کی رشتہ داریاں ہیں، یا بے سے یا سین سے. بے میں کون سی ہیں؟ باپ، بیٹا، بھائی، بہن. اور سین میں کون کون ہے؟ سالہ، سسرا، ساس، سلہج، ساڑو. بس فرق یہی ہے آپ میں اور دنیا میں. آپ 1400 برس سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بے والی رشتہ داریوں کو لیے بیٹھے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں رسول کا باپ کون تھا، رسول کی بیٹی کون تھی، رسول کا بھائی کون تھا. اور دنیا یہ دیکھ رہی ہے رسول کا سالہ کون تھا، سسرا کون تھا، ساس کون، سالی. یہ قدرت کا نظام ہے، اس میں کوئی لڑ نہیں سکتا. جتنی رشتہ داریاں بے والی ہیں جب اللہ بنا دیتا ہے تو وہ ٹوٹ نہیں سکتی. بھائی بھائی رہے گا، بیٹا بیٹا رہے گا، بیٹی بیٹی رہے گی، باپ باپ رہے گا. لیکن سین والی رشتہ داریاں ایک لفظ طلاق سے ختم ہو جاتی. ایک لفظ سے کچا دھاگا ہے، فوراً ٹوٹ جاتا ہے ایک لفظ. اس میں بھی آپ ہی نے کمال کیا کہ آپ ذرا دیر میں ٹوٹنے دیتے ہیں. آپ زبانی نہیں کہتے طلاق طلاق طلاق. ورنہ عام مسلمان تو کہتے ہیں بس جلدی سے توڑو، منہ سے نکلا اور رشتہ ٹوٹا. آپ کیا یہ ہے وکیل بلاؤ، مولوی بلاؤ، پہلے صفائی کراؤ. یعنی یہ سوت کا دھاگا ٹوٹنے نہ پائے. ہم ہی نے تو ٹوٹنے نہیں دیا. ہم ہی نے تو نہیں ٹوٹنے دیا. اور یہ رشتے کبھی ٹوٹ نہیں سکتے، یہ نہیں ٹوٹ سکتے. یہ ٹوٹنے کی بات تو بہت دور ہے میرے بھائی. یہ جڑنے کے بعد اتنے مضبوط ہوتے جاتے ہیں، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے یہ رشتے اور مضبوط ہوتے جاتے ہیں. شاید آپ پہنچ جائیں. ہجرت ختم ہوئی، مدینے میں رسول اللہ نے مسجد نبوی کے صحن میں اصحاب کو جمع کیا اور کہا کہ اب میں بھائی چارہ کروں گا تاکہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، تمام حدیثوں میں یہ واقعہ اسی طرح لکھا ہے جیسے پڑھ رہا ہوں. ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا. سلمان تمہارا بھائی ہے، ابو ذر تمہارا بھائی ہے، عمار تمہارا بھائی ہے، مقداد تمہارا بھائی ہے، فلاں تمہارا بھائی ہے، فلاں تمہارا بھائی ہے، فلاں تمہارا بھائی ہے. اور آپس میں گلے ملو
اور بھائی بھائی بن جاؤ. بنا رہے ہیں بھائی بھائی تو کیا بغیر سوچے ایک کو دوسرے کا بھائی بنا رہے ہیں؟ نہیں، مزاجوں کو دیکھا، عادتوں کو دیکھا، فطرتوں کو دیکھا، شجروں کو دیکھا، نسب نامے جو جیسا تھا اس کا ویسا بھائی بنایا. اور جب سب کو سب کا بھائی بنا چکے، سب گلے مل رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، ایک عید کا سما تھا، تو دیکھا دور مسجد کے دروازے کے پاس علی سر جھکائے کھڑے تھے. وہیں سے آواز دیا، علی ادھر آؤ. علی آئے، کہا خاموش کیوں؟ کہا یا رسول اللہ سب کو سب کا بھائی بنایا. ابھی بس اتنا کہا تھا، کہا علی تمہیں بچایا ہے، تم میرے بھائی، میں تمہارا. کیا بھائی تھے نہیں؟ بھائی تو تھے ہی، لیکن بھائی بھائی بنائے جا رہے ہیں تو اعلان کے ساتھ علی کو پھر بھائی بنایا. اب وہ جملہ پچھلا میرا یاد کیجئے کہ یہ رشتہ داریاں وہ ہوتی ہیں کہ وقت کے ساتھ ٹوٹنے کا تو سوال نہیں ہے اور مضبوط ہوتی جاتی ہیں. بھائی بھائی تو تھے، شب ہجرت کے بعد اور رشتہ مضبوط ہوا. نہیں، حدیث پوری یہ ہے کہ یا علی میں تمہارا بھائی، تم میرے بھائی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کتنا مستحکم ہوا رشتہ. قرآن نے کیا کہا؟ کہ یہاں دنیا میں ساری رشتہ داریاں، لیکن محشر کے میدان میں سب رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی. بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بیٹا ماں کو نہیں پہچانے گا. تو پہلے یہ اعلان کر دیا جب ساری رشتہ داریاں خون کی بھی ٹوٹ جائیں گی تو میری اور علی کی رشتہ داری اس وقت بھی قائم رہے گی. آخرت میں بھی میرا اور علی کا رشتہ نہیں ٹوٹے. یا علی تم میرے بھائی ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو سوال یہ ہے کہ اتنے خود غرض ہیں دنیا کے انسان کہ اپنے معاملے میں تو اپنی رشتہ داریوں کو اولا رکھتے ہیں. یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے. لیکن جب رسول کا معاملہ آتا ہے یہ انصاف میرے سمجھ میں نہیں آیا. بھئی انصاف ہو تو ہر جگہ اپنی رشتہ داریاں سسرال کی رشتہ داریوں سے زیادہ اولا سمجھی جاتی ہیں. لیکن جب رسول کا ذکر آتا ہے تو باپ کا ذکر اس طرح نہیں ہوتا، بھائی کا ذکر اس طرح نہیں ہوتا، بیٹی کا ذکر اس طرح نہیں ہوتا جس طرح سالے اور سسروں کا ذکر ہو رہا ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ میں آپ کے بیٹے کو دیکھوں، میں کہوں ہاں ہوگا. میں آپ کے بھائی کو دیکھوں، منہ موڑ لوں. آپ سے محبت، آپ سے محبت، آپ کے خاندان کا کوئی فرد آئے تو میں منہ موڑ لوں. اور جب آپ کی ساس آئے، ارے کیا کہنا. آپ کی سالی آئے، اجی کیا کہنا. آپ کے خسر آئے، اجی کیا کہنا. آپ کا ساڑو آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی تو کہیں گے اچھا آپ ہمارے سسرالی ہیں. بھائی اب بات سمجھ میں آئی کہ جو رسول کے ددیال کا ہے وہ ددیالی باتیں کرتا ہے، جو سسرال کا ہے وہ سسرال.
نجات انہی رشتوں میں ہے، نجات انہی رشتوں میں ہے۔ اس لیے کہ آپ اپنی فطرت، اپنی عادت، اپنی سیرت، جو کچھ بھی علم آپ سیکھتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں میرے بیٹے میں منتقل ہو جائے، میرے بھائی میں منتقل ہو جائے، میری بیٹی میری جیسی ہو جائے۔ اور اگر آپ یہ کام کرنے لگیں کہ اپنا سارا علم بھائی کو نہ دیں، بیٹے کو نہ دیں، بیٹی کو نہ دیں، سالے کو بلا بلا کے کہیں میں اپنا علم تمہیں دے رہا ہوں، اپنی ساس سسر کو بلا کے کہیں یہ علم میں تمہیں دے رہا ہوں، تو کیا ہوگا؟ پتہ ہے لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی کی پرواہ نہیں کرتا، بیٹے کی پرواہ نہیں کرتا، بیٹی کی پرواہ نہیں کرتا، باپ کی پرواہ نہیں کرتا، یہ تو جورو کا غلام ہے۔ سسرال پہ مارا مٹاؤ۔ انصاف، انصاف، انصاف۔ عقل، تعقلون، قرآن کہتا عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اعلان کر دیا رسول نے، اگر تم فلاح چاہتے ہو تو علی کے پیچھے چلنا، علی کے پیچھے چلنا۔ عجیب بات یہ ہے کہ آل محمد کو پیچھے رکھا گیا اور امت نے اپنی مرضی سے، تو کیا اللہ کی مرضی شامل تھی؟ نہیں، اللہ کی مرضی شامل نہیں تھی۔ یہ کہنا کہ تاریخ کا نقشہ بدل گیا، اس کے معنی ایسا اللہ نے کیا، نہیں، دنیا کا نقشہ پلٹا ہوا ہے، یہ ساری دنیا کا نقشہ بدلا ہوا ہے۔ لاکھوں مسلمان کشمیر میں مر رہے ہیں، فلسطین میں مر رہے ہیں، روس کے ممالک میں روز مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ہو؟ اگر اللہ ایسا چاہتا ہے کہ یہ ہو تو پھر احتجاج بیکار، پھر کشمیر کے خلاف احتجاج بیکار، پھر فلسطین کے خلاف احتجاج بیکار کہ مظالم ہو رہے ہیں مسلمانوں پہ۔ اللہ چاہتا ہے یہ ہو تو ہو رہا ہے، چپ کے بیٹھے رہیے؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان یہ کہے گا کہ ظلم بندوں کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اللہ سے احتجاج کرتے، بندوں سے نہ احتجاج کرتے۔ ایک کافروں، تم مسلمانوں کو کیوں مار رہے ہو؟ کافر مار رہے ہیں نا، اللہ تو نہیں مار رہا۔ تو آج اپنے معاملے میں مسلمان یہ کہنے کو تیار ہے کہ آج جو مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے وہ کافر قتل کر رہے ہیں، اللہ نے ایسا نہیں چاہا۔ تو یزید کے معاملے میں بھی یہی کہو، اللہ نے حسین کو نہیں قتل کیا، یزید نے ایسا کیا، ظلم بندوں کی طرف سے تھا، اور بندوں میں بھی مسلمانوں کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے۔ عاشور کا واقعہ ہوا تو اسی وقت عصر کے وقت روضہ رسول سے آواز آئی، حضرت امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ روضہ رسول سے ایک آواز آئی، آواز یہ آئی کہ نبی کے نواسے حسین کو قتل کر دیا گیا۔ اب مسلمانوں میں دو گروہ ہو جائیں گے، ایک گروہ حسین کا غم منائے گا، دوسرا گروہ اس غم کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ یہ دونوں گروہ اس وقت تک جائیں گے جب تک امام مہدی نہ آ جائیں۔ ایک غم منائے گا، ایک غم کو روکے گا۔ سمجھدار ہے ہمارے پاکستان کی ہر حکومت، 56 سال میں پاکستان کی
ہر حکومت نے کبھی کسی دور میں اس غم کو رکنے نہیں دیا تاکہ اس گروہ میں پاکستان کی حکومت شریک نہ ہو جائے کہ جو غم روکنے والے ہیں۔ تو یہ طے ہے کہ محمد علی جناح کے عہد سے لے کر مشرف کے دور تک ہر حکومت نے محرم کا چاند ہونے کے بعد اس بات کا ثبوت دیا کہ ہم غم منانے والوں کے ساتھ ہیں، روکنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ سمجھدار ہیں نا پاکستان کے تمام حاکم؟ سمجھداری اسی میں دیکھی جائے گی، سمجھداری اس میں نہیں دیکھی جائے گی کس نے سیاسی کیا غلطی کی، کہ کوئی ایک ہی بات پہ پھانسی چڑھتا ہے اور کوئی ملک سے نکال دیا جاتا ہے۔ معاملہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، عدالت دونوں کو بڑا مجرم کہتی ہے اور دونوں وزیر اعظم، لفظ دونوں کے لیے یہی آیا بڑا مجرم، اس کے معنی چھوٹے مجرم بھی ہیں۔ عدالت پاکستان جب بڑا جرم ہوتا ہے تو سب سے بڑی سزا اس کے لیے رکھتی ہے جو بڑا مجرم۔ یہی تو 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ حسین کے قتل میں کچھ چھوٹے مجرم تھے اور کوئی سب سے بڑا مجرم تھا۔ یہی تو بات ہو رہی ہے، اور اس میں ڈرنے اور خوفزدہ ہونے کی کیا بات ہے؟ کہاں ابھی سزا ملی جا رہی ہے کہ لوگ ڈرے جا رہے ہیں؟ سزا کا مسئلہ تو ابھی نہیں آیا، ابھی تو صرف اعلان ہے کہ قتل حسین کا چھوٹا مجرم کون ہے اور بڑا مجرم کون ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو اس بات پر حاصل کیا گیا کہ کوئی ایک فقہ چلے گی نہ کوئی ایک شریعت۔ یہ محمد علی جناح نے اپنی تقریروں میں کبھی نہیں کہا تھا پاکستان بننے سے پہلے۔ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا سیاستداں اپنی کتاب میں یہ بات لکھ دے کہ قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ یہ ملک کسی ایک فرقے کا ہوگا، کسی ایک گروہ کا ہوگا، تمام مسلمان اس ملک میں اتحاد کے ساتھ مل کر رہیں گے۔ اسی بنیاد پہ بنا تھا۔ بنیادیں ہیں دو قومی نظریے۔ کیوں بنا پاکستان؟ اس لیے کہ ہم کافروں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمیں سجدے کرنا ہے، ہمیں نمازیں پڑھنی ہے، ہمیں عبادت کرنا ہے۔ ہندوؤں کے ساتھ، بت پرستوں کے ساتھ ہماری زندگی نہیں ہو سکتی۔ ان کی سوچ الگ، ہماری سوچ الگ، ان کی عبادت الگ، ہماری عبادت الگ، ان کے عبادت خانے الگ، ہمارے عبادت خانے الگ، ان کے رہنما الگ، ہمارے رہنما الگ۔ اس لیے ہم نیا ملک بنائیں گے۔ تو کیا اس وقت یہ بھی کہا گیا تھا کہ دو نظریوں میں پھر دو نظریے بنیں گے؟ نہیں، یہ نہیں کہا گیا تھا۔ پھر یہ بات کیسے پیدا ہوئی؟ یہ بات کہاں سے پیدا ہوئی کہ ایک گروہ یہ کہہ رہا ہے ہم فقہ جعفری لائیں گے اور ایک گروہ کہہ رہا ہے ہم فقہ حنفی لائیں گے؟ یہ اعلان ہی غلط ہے۔ نہ آپ سنیوں پر فقہ جعفری لا سکتے ہیں، نہ آپ شیعوں پر فقہ حنفی لا سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کی بات پاکستان بنتے وقت نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے موجودہ حکومت کو اس بات پر زور دینا چاہیے کہ دو طرح کے نعرے اب نہ لگیں، بلکہ دونوں گروہ مل کر یہ کہیں کہ ہم مل کر صرف پاکستان میں علی کا علم پھیلائیں گے جو حضرت عمر لے رہا۔ غلط کہہ دیا میں نے کچھ؟ علم پھیلاؤ، ایجوکیشن کی بات کرو، بچوں میں تعلیم عام کرو، گھر گھر میں کمپیوٹر پہنچا دو۔ جس دن گھر گھر میں کمپیوٹر پہنچ گئے اپنی اپنی کلاشن کوفیں خود دے جائیں گے۔ کیوں پتا ہے تمہیں؟ جب علم آ جاتا ہے تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن نے آواز دی
فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. علم آ گیا، اب جھگڑے کی باتیں نہ کرو. کون آیا میدان میں؟ علم کہاں آیا؟ علم بھی آتا ہے نہیں. رسول آ گئے، علی آ گئے، فاطمہ آ گئی، حسن آ گئے، حسین آ گئے، یہی تو علم آیا ہے. اور جب علم آ جاتا ہے تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. اور اگر علم آنے کے بعد بھی کوئی جھگڑا کرے تو اللہ کہتا ہے پھر کھل کے کہہ دو لعنت اللہ علی الکاذبین. جو علم کا مخالف ہو جائے اللہ کہتا ہے جھوٹا کاذب، اس پہ لعنت اللہ. علم کی ضد ہے جھوٹا لانتی. اس لیے علم لاؤ. علم وہ علم جس کے لیے سرے رزق رسول نے کہا میں شہر علم ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے. جسے علم لینا ہے وہ دروازے تک جائے گا. وہ سمجھدار تھے جو علم لینے دروازے تک گئے. یہ بھی بڑی بات ہے کہ جاہل اپنی جہالت کو پہچان لے. یہ بھی بڑی بات ہے. ضروری نہیں ہے کہ عالم کا سارا علم کسی میں آ جائے. یہی شرافت نفسی ہے، یہی شرافت نسلی ہے کہ صرف علم کو پہچان لے. دنیا کا کوئی شعبہ علم کا ایسا نہیں ہے جس پر علی نہ بولے ہوں. کیا ضرورت ہے کہ آپ بچوں کو یہ سب پڑھائیں؟ کھلا ملک کیسے فتح ہوا، بحری بیڑا کیسے بنا؟ اب اس میں کیا رکھا ہے؟ ان باتوں میں اب کیا رکھا ہے؟ آپ ہی سمجھیں گے. اہل لاہور ان باتوں کو سمجھتے ہیں. کچھ باتیں اولڈ ہو جاتی ہیں، پرانی اور قدیم ہو جاتی ہیں، متروک ہو جاتی ہیں. سمجھ رہے نا؟ کیوں؟ کیا پڑھے لکھے لوگ اس سے باخبر نہیں کہ امریکہ نے اقوام متحدہ میں سارے ملکوں کی مرضی لینے کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ جو ملک جہاں ہے اب سرحد نہیں بدلے گی. ایک ملک دوسرے ملک پر قبضہ نہیں کر سکتا. فتوحات کا دور گیا. پڑھے لکھے لوگ بہت جلدی بات سمجھ گئے. اب آپ کوئی ملک فتح نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی ایسی احمقانہ حرکت کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے. صدام حسین نے کویت پہ قبضہ کر لیا. امریکہ اپنے اتحادیوں کی فوج لے کے سعودی عرب میں اتر گیا. ایک تیسرے ملک میں معاملہ تھا کویت اور عراق کا. فوجیں اتری سعودی عرب میں اور صدام کو کویت سے مار کے بھگا دیا کہ آپ کی سرحد پہ واپس جاؤ. 65 میں 71 میں ہندوستان نے پاکستان کی سرحدیں توڑی، پاکستان کی زمین میں گھس آئے. سب نے مل کے کہا واپس جاؤ، اب سرحد نہیں بدلے گی. افغانستان کی سرحد بند کر دی گئی. سرحد میں رہو، حد میں رہو. یعنی تم سرحد کی حد سے بھی نہیں نکل سکتے. تو جب یہ طے ہے کہ کوئی دوسرے ملک پر قبضہ اب نہیں کر سکتا دنیا میں، امریکہ سے لے کر جاپان اور لنکا سے لے کر سائبیریا تک اور کینیڈا سے لے کے جنوبی امریکہ تک کوئی بھی ایک ملک پر جا کر حملہ کر کے فتوحات نہیں کر سکتا، تو اب اسلامی فتوحات کا کیا تذکرہ؟ اب یہ اولڈ ہو گئی باتیں. اسپین میں گئے تھے، روم پہ قبضہ کیا تھا، مصر پہ قبضہ کیا تھا، ایران پہ قبضہ کیا تھا. قبضے کا نتیجہ دیکھا؟ جب بالجبر کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے. اسپین میں ایک بھی مسجد نہیں ہے،
ایک بچی مسجد قرطبہ تو اس کا مرثیہ علامہ اقبال نے لکھ دیا کہ ایک بھی نمازی نہیں ہے وہاں، نہ نمازی نہ مسجد۔ روم جہاں تک مسلمان پہنچ گئے تھے، روم میں ایک بھی مسجد نہیں، سب گرجے ہیں، پوپ کی حکومت ہے مذہبی۔ سرحدوں میں جانا اور پھر واپس آنا، اب اس کا کیا ذکر کرو پائیدار شہ کا۔ علی نے اپنی حیات میں فتوحات نہیں کی بلکہ علم کے ذریعے دماغوں کو فتح کیا، جہل کو مٹایا۔ آج پوری دنیا یہی پکار رہی ہے کہ آج کل ایٹم بم کا راج نہیں ہے، علم کا راج ہے، علم کی حکومت ہے۔ مسلمان تو بھی اب فقہ کی بات نہ کر، علم کی بات کر، اور جس دن تجھے اللہ نے توفیق دے دی کہ تو علم کی بات کرے گا، اس دن تو علی کی قدر کو جانے گا۔ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ علم سے جان چرانے کے لیے ایسے لوگوں کا نام لیا جاتا ہے تاکہ علم کی کوئی بات ہی نہ ہو۔ آج ہماری اپیل ہے، جہاں ملک میں اصلاحی کوششیں ہو رہی ہیں اور خراب کیا ہوا کام صحیح کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی توجہ رہے کہ پولیس کو کیا پڑھایا جائے، آرمی کی اکیڈمی میں کیا پڑھایا جائے، اور وہ ٹیچرز جو بچوں کو پڑھانے کالج اسکول اور یونیورسٹیز میں آتے ہیں انہیں کیا پڑھایا جائے۔ جب تک تم علی کی نہج البلاغہ نہیں پڑھاؤ گے کسی شعبے میں بھی شعور نہیں پیدا ہوگا، اس لیے کہ علم کی منزل پر اگر جہل سے نجات چاہتے ہو تو علی وسیلہ نجات۔ علی وسیلہ نجات، آل محمد وسیلہ نجات، مسلمان کے لیے بھی اور پوری اقوام عالم کے لیے۔ کل شام کو مجلس شام غریبہ کے بعد STN پہ مذاکرہ آ رہا تھا امام حسین۔ دو بزرگ تھے، ایک اہل سنت والجماعت اور ایک شیعہ۔ پہلے اہل سنت والجماعت عالم نے اپنا بیان دیا، ان کا بیان بھی مختصر سن لیجئے، پھر شیعہ کا بیان بھی سنا دیں۔ شیعہ جو تھے وہ آپ کے لاہور کے افضال حیدر ایڈوکیٹ تھے۔ ان کا بیان ہے، سوال یہ کیا گیا کہ امام حسین کی شہادت اور عظمت کے بارے میں کچھ آپ اپنا بیان دیں، تو انہوں نے کہا کہ دراصل امام حسین کی جو تربیت ہوئی تھی وہ بہت خاص طریقے سے ہوئی تھی، اور رسول خدا نے حسین کی تربیت بہت ہی اہتمام کے ساتھ کی تھی۔ چونکہ رسول اللہ کی تربیت کا اثر تھا، اس لیے امام حسین کو یہ اقدام کرنا تھا۔ یہ رسول کی تربیت کا اثر تھا کہ حسین فسق و فجور کو دین میں برداشت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ بہت اچھا بیان ہے۔ پھر انہوں نے کہا اور خصوصی طور پر حسین کی تربیت میں حضرت علی کا حصہ تھا، جناب فاطمہ کا حصہ تھا، امام حسن کا حصہ تھا، چونکہ خاص الخاص کردار تھا حسین کا، اس لیے یزید جیسے فاسق و فاجر کو حسین برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ دین کو تباہ اور برباد کرے، اس لیے حسین نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے یہ اقدام کیا۔ بہت اچھا بیان ہے۔ اب شیعہ صاحب آئے، افضال ہے، انہوں نے کیا کہا؟ ان کا امام حسین کی تربیت میں اصحاب کا بہت حصہ تھا،
حسین کی تربیت میں ازواج کا بہت حصہ تھا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، پریشان نہ ہوئیے گا. ایک جملہ کہہ رہا ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں آپس میں اتحاد رہے. جیسے 10 دن اتحاد کا مظاہرہ ہوا، یہ ہمیشہ یہ اتحاد رہے. آئندہ سال محرم میں، بقرعید میں پھر نہ کمیٹیاں بنانا پڑیں. بقرعید میں پھر سب جدا ہوتے ہیں، محرم میں پھر ملتے ہیں. ہر سال یہی ہوتا رہتا ہے. بھائی ابدی میل کر لو، جب تک پاکستان باقی رہے یہ اتحاد رہے. جملہ دے رہا ہوں. لیکن اس اتحاد کرانے کے لیے ہم دین کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتے. جھوٹ بول کر ہم اتحاد نہیں کہیں گے. معذرت کے ساتھ افضال حیدر صاحب، آپ کو اگر اتحادی کرانا ہے ٹیلی ویژن پر تو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام حسین کی تربیت میں اصحاب کا کوئی حصہ نہیں ہے، ازواج کا کوئی حصہ نہیں ہے. اہل سنت بزرگ نے صحیح کہا کہ حسین کی تعلیم و تربیت میں صرف رسول کا حصہ ہے. کیا رسول کے پاس علم کم تھا کہ اصحاب کو مدد کرنی پڑی؟ اصحاب تو خود حسین کے پاس آتے ہیں پوچھ. ایسی بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی بات کہنے کی. اصحاب نے تو حسین سے سیکھا، سب کچھ سیکھا. بچپن سے ہی اصحاب حسین سے سیکھتے تھے. ایک صحابی غلط وضو کر رہا تھا مسجد نبوی میں. حسن اور حسین اس وقت 5 برس کے تھے. یہ نہیں ٹوکا کہ غلط وضو تو نے کیا، بلکہ سامنے بیٹھے آستین چڑھا کر کہا، اے شیخ ہم وضو کرتے ہیں، تو دیکھتا جا کہ ہم صحیح کرتے ہیں. دونوں بچوں نے وضو کیا. وہ دوڑ کے قدموں پہ گر گیا. کہا آپ نے تو صحیح وضو کیا، میں نے غلط کیا، آپ نے ہماری اصلاح کی. اس طرح بچوں نے اصحاب کی تربیت کی ہے، اصحاب نے حسین کی تربیت نہیں کی. کیا رسول کی حدیث تمام فرقوں میں مستند نہیں ہے؟ میری اولاد کو، میرے اہل بیت کو کبھی سکھانے کی کوشش نہ کرنا، بتانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کو اپنی تربیت پر اتنا اعتماد ہے کہ جو سکھانا تھا ہم سکھا چکے. قرآن ان کے سینوں میں ہے. قرآن لوگ ان سے صحیح کرائیں گے، حدیثیں ان سے صحیح کرائیں گے، علم ان سے لیں گے، تربیت ان سے حاصل کریں گے. یہ اصحاب کی بات ہے، یہ ازواج کی بات ہے. حضرت ام سلمہ ازواج میں ام المومنین بلند مرتبے پر فائز ہیں. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. کسی نے کہا کہ جب فاطمہ 5 برس کی تھیں تو آپ رسول کے گھر میں بیاہ کر آئیں، ذرا بتائیے تو آپ نے فاطمہ کی تعلیم و تربیت کس طرح کی؟ تو غصے سے کہا، کیا کہتا ہے تو؟ ارے میری کیا مجال کہ میں فاطمہ کو تعلیم دوں. جب میں اس گھر میں آئی تو میں نے سارا علم، ساری تربیت فاطمہ سے حاصل. 5 سال کی بچی سے میں نے سیکھا. میں نے سیکھا. کیوں سیکھا؟ اس لیے کہ جب اسلام آیا تو اس گھر کے بچے ساتھ ساتھ تھے. جیسے رسول نے اسلام کو سمجھا ویسے علی جیسے بچے نے بھی سمجھا. اور جنہیں سمجھنا تھا بعد میں آئے. کوئی 40 کی عمر میں آیا، کوئی 60 کی عمر میں آیا. علی کی پوری حیات علوم میں رسول کے چھاؤں میں گزری. کچھ کی عمریں کفر میں زیادہ گزری اور اسلام میں کم گزری. حساب لگا کے دیکھ لیجئے. کوئی 6 برس رہا اسلام میں، کوئی 7 برس، کوئی 3 برس، کوئی 10 برس، کوئی 13 برس. اور جو اسلام میں پیدا ہوا اس کی بات ہی نہیں. حسن اور حسین اسلام آنے کے بعد پیدا ہوئے. وہ تو پلے ہی اس گود میں جس گود میں اسلام پلا. رسول اللہ کی گود میں ایک زانو پہ اسلام، ایک پہ حسین.
اور پھر اب بات آئے گی سیکھنے سکھانے کو تو چھوڑ دیں، آل محمد سے سب سیکھتے ہیں، آل محمد صرف اللہ سے سیکھتے ہیں، سیکھے سکھائے آتے ہیں، اس علم کی کوئی تھا نہیں۔ اور دنیا یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دے، ہم جو علم سیکھتے ہیں وہ اور ہے، آل محمد کے پاس جو علم تھا وہ اور ہے، دونوں کا فرق سمجھ لیجئے۔ ہم جو علم سیکھتے ہیں وہ زینہ بزینہ، زینہ بدینہ، پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، میٹرک، انٹر، بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی۔ پہلی کلاس والے کو پی ایچ ڈی کا پتہ نہیں، وہ اس کے لیے غیب ہے، اسے ہوش نہیں ہے، اسے ہوش نہیں، وہ زینہ بزینہ سیکھتا ہے۔ اور آل محمد سیکھتے نہیں بلکہ ہر آن ہر وقت علم ان کے حضور میں ہاتھ باندھے سامنے رہتا ہے، چاہے وہ جھولے میں ہوں یا گود میں ہوں، بچے ہوں یا جوان ہوں، بوڑھے ہوں۔ ایسے ہی نہیں رسول اللہ نے کہہ دیا علم حاصل کرو مہد سے لہد تک، یہ آپ کو سکھایا ہے۔ تو قول جب رسول کہتے تھے تو پہلے اس پہ عمل کر لیتے تھے، تب کہتے تھے۔ اپنے بچوں کو جھولے سے لے کے قبر تک کا علم دے دیا، تب کہا کہ اب تم علم حاصل کرو جھولے سے لے کر قبر تک۔ کوئی رسول کے اس قول کو سچا تو کر کے دکھا دے، مجھے بتا دے کہ کون جھولے میں علم حاصل کرتا ہے اور کہاں قبر میں علم ہے۔ اگر علی کا علم نہ ہوتا تو قول رسول کو ہم سمجھا سکتے؟ جب بچہ ہمارا جھولے میں ہوتا ہے تبھی ماں اسے کہتی ہے کہو اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، کہو یا علی مدد، کہو یا حسین، سینے پہ ہاتھ رکھ، یہی تو جھولے کا علم ہے۔ اور جب قبر میں مردے کو اتار دیتے ہیں تو شانہ ہلا کے کہتے ہیں اسفاہیم، پڑھ سمجھ سن، یہ ہے 12 امام، وہ جھولے کا علم یا قبر کا علم۔ کہاں ہے جھولے اور قبر میں علم؟ کہاں ہے قول رسول؟ علی نے بتایا، علی وسیلہ نجات ہیں جھولے کے لیے بھی اور قبر کے لیے۔ میٹھے نام ہیں، ادھر زبان پہ نام آتا ہے اور ادھر دل میں محبت آتی ہے، اللہ کے رکھے نام ہیں۔ صرف اسی منزل پہ ہم سب بیٹھ کے سوچ لیں، علی کہا محبت آئی، فاطمہ کہا دل میں مودت آئی، حسن کہا، حسین کہا، دل میں محبت آئی۔ یہ سب کچھ محبت کا مظاہرہ ہے، سیاست کا مظاہرہ نہیں۔ حسین کی عزاداری نہ کبھی سیاست تھی، نہ ہے، نہ رہے گی، یہ صرف خالص محبت ہے۔ چونکہ دنیا ابھی محبت کو سمجھی نہیں، اس لیے تمام لوگ آپ کے ساتھ بیٹھ نہیں پاتے۔ جو محبت سمجھ لیتا ہے وہ آ کے بیٹھتا ہے، اس کے سمجھ میں محبت آ گئی۔ جس دن انسان محبت کو سمجھ لے گا اس دن اس کے سمجھ میں توحید بھی آ جائے گی، رسالت بھی آ جائے گی، امامت بھی آ جائے گی، قیامت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ مسئلہ ہے محبت کا، تم محبت کرو پھر دیکھو بالی پہ ہم آئیں گے، نزا میں ہم آئیں گے، قبر میں ہم آئیں گے، صراط پہ ہم آئیں گے، کوثر پہ ہم ہوں گے، جنت کے دروازے پہ ہم ہوں گے، شفاعت کی منزل پر ہم ہوں گے۔ یہ مسئلہ ہے محبت کا۔ اور دنیا اینڈ ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے۔ فیصلہ کس بات پہ ہوا؟ پھر فیصلہ ہوا محبت پہ۔ یا علی، اگر ساری دنیا تمہاری محبت پر اکٹھا ہو جاتی تو اللہ جہنم کو نہ بناتا۔ اگر کسی کو جہنم پر یقین ہے
تو وہ ضرور علی کی محبت پہ متحد ہو جائے گا. اور جس کو یہ یقینی نہیں ہے کہ جہنم بھی کوئی چیز ہے، وہ علی سے محبت نہیں کرے گا. گویا وہ توحید کا انکار کر رہا ہے، پھر وہ مسلمان نہ رہا، اسے پھر قول رسول حدیث رسول پر یقین نہیں. تو پھر اب کون سی فکر ہوئی؟ فکر کون سی رہی؟ شیعہ ہو یا سنی، محبت علی میں غرق ہے، سرشار ہے، ڈوبا ہوا. پھر یہ تیسرا گروہ کون سا ہے جو علی کی محبت کا اقرار نہیں کرتا، جو رسول کی محبت کا اقرار نہیں کرتا؟ پھر یہ گروہ کون سا ہے؟ یہ گروہ جو اللہ کو نہیں مانتا. وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ ہے یزید. نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی وحی آئی. بنی ہاشم نے ملک و مال کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا، کوئی نبوت نہیں تھی. انکار کر دیا اس نے انکار کر دیا. پتہ چلا نبوت کو جو لوگ سیاست سمجھ رہے تھے وہ محبت کی منزل پہ نہ آ سکے. یہی آپ میں اور دنیا میں فرق ہے. آپ نے دین کو محبت سمجھا، دنیا نے سیاست سمجھا. آپ محبت کی منزل پہ بیٹھے، دنیا سیاست کھیل رہی ہے. کاش سیاست میں بھی کبھی محبت آ جائے. بس یہی دعا ہے کہ محبت آ جائے اور سیاست کے عناصر کم ہو جائیں. جس دن محبت آ جائے گی پھر اس دن سیاست الہیہ بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ دنیا کے خود غرض انسانوں کی بنائی سیاست کچھ بھی نہیں حقیقت رکھتی. اللہ کی سیاست سب سے اولا ہے، اور اللہ کی سیاست کو آپ نہیں پا سکتے. آپ نہیں پا سکتے. بندوں نے طے کیا کہ حسین کو قتل کر دیں گے، بندوں نے طے کیا کہ علی کو مظلوم کر دیں گے. تو کیا انسان کامیاب ہو جائیں گے اللہ کی سیاست کے آگے؟ خاتمے پہ پہنچی تقریر. فکری گفتگو ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اسی موضوع پر آج تمہیدی تقریر تھی، میں تھکا ہوا تھا، تو اس منزل پر آ کر میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور باتیں مسائل کی بھی فکری ہوں. کیا علی کو مظلوم بنا کر دنیا یہ سمجھی ہم کامیاب ہو گئے؟ تو پھر اللہ کی سیاست کہاں گئی؟ یہ جملے آپ اپنے سینے پہ نقش کر لیں. اور بعض جملے فکری ایسے آ جاتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے کہ یہ امانت ہم نے آپ تک پہنچا دی. بندے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے علی کو مجبور کر دیا، وہ اپنی سیاست کو کامیاب سمجھ رہے تھے. لیکن اللہ شب ہجرت اعلان کر چکا تھا. انہوں نے مکر کیا، رسول کا گھر گھیر لیا. ہم نے نگاہوں سے نبی کو چھپا کے ہجرت کروا دی. یہ سر پیٹتے رہ گئے. اسلام مدینے کے ذریعے دنیا میں پھیل گیا. انہوں نے چاہا تھا اسلام کا چراغ مکے میں گل ہو جائے. سیاست کس کی کامیاب رہی؟ اللہ کی یا بندوں کی؟ تو اسی منزل پہ دیکھ لو ہجرت میں کہ مکے نے چاہا تھا کہ اسلام کا گلا گھونٹ دیا جائے، اللہ نے پوری کائنات میں پھیلا دیا. شب ہجرت کے بعد ایک کا سونا عالم اسلام کی بیداری بن گیا. اللہ جس طرح چاہے جس سے کام لے لے، وہ اللہ کی سیاست تھی، یہ بندوں کی سیاست. سمجھ رہے نا؟ کیا دنیا یہ سمجھی کہ ہم نے علی کو گھر بٹھا دیا، گوشہ نشین ہو گئے، کامیاب ہو گئے؟ نہیں. شاید آگے کی تقریروں میں اس پہ تفصیلی گفتگو ہوگی. اللہ کی سیاست سب پہ حاوی رہی. کاش آپ ان جملوں کو معرفت کی آنکھوں سے جب دیکھیں گے تب جلدی قبول کر پائیں گے. فکری باتوں میں ذرا سا ذہن لڑانا پڑتا ہے. بندے یہ سمجھے ہم کامیاب ہو گئے، لیکن اللہ کامیاب ہوا، بندے ہار گئے.
علی نے 87 لڑائیوں میں وہ قتل عام کیا تھا یہودیوں کا، کافروں کا، کہ عرب کا اور یہودی گھر کوئی نہیں بچا تھا جس گھر کے 2-3 علی نے نہ مارے. سمجھ رہے نا؟ کروڑوں مارے ہیں چنگیز نے، ہلاکو، نادر شاہ درانی نے، ہٹلر نے. سب کے نام غصے سے لیے جاتے ہیں. ہاں ہاں ہاں، سب کے نام غصے سے لیے جاتے. ہٹلر، ہلاکو، چنگیز، نادر شاہ درانی، یہ سب مل کے جتنے مار گئے اس کے 10 گنا زیادہ علی نے مارے. اگر علی تخت پر آ جاتے تو علی کا نام بھی ظالموں میں لکھا جاتا. اللہ نے علی کو مظلومیت کا مرکز بنا کے کچھ لوگوں کو ظالم بنا کر سارا غصہ ادھر اتار دیا. اب پوری دنیا عالم اسلام کے مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے، علی سے نہیں کرتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اس پہ پوری کتاب لکھ لو، ریسرچ کی کتاب لکھ لو. ابھی تو صرف ایک جملہ ہے، نقطہ پھیلے تو علم بنتا ہے اور جب سمٹے تو علی بنتا ہے. فکر کی بات ہے. مسلمان ناکامیاب ہو گئے. کیوں؟ رسول اللہ نے کہا تھا اگر تم نے علی کو اپنا حاکم بنا لیا تو کبھی تم میں اختلاف نہیں ہوگا، کبھی اختلاف نہیں ہوگا. مسلمان جلد بازی کر گئے، اب کر گئے تو پچھتائے کیا ہوتا جب چڑیا چگ گئی کھیت. لیکن ابھی کچھ گیا نہیں. اب نہ وہ تخت ہیں، نہ وہ تاج ہیں، نہ وہ حاکم ہیں کہ کوئی آ کے تمہیں قتل کر دے گا، مارے گا کہ حاکم کو مانو. اب صرف محبت رہ گئی، حکومت ختم ہو گئی. اگر علی سے محبت کرنا ہے تو اب کوئی حاکم نہ رہا کہ جسے تم حاکم نہ مانو تو وہ تمہیں مار ڈالے گا. جو حاکم تھے وہ گئے. وہ یہی تو فرق ہے کہ تم نے ہمیں پہچانا نہیں. ہم پچھلے گزرے ہوئے حاکموں سے نہیں ڈرتے، بس علی سے محبت کرتے ہیں. دنیا علی سے محبت کر کے دیکھے، سارے کام مسلمانوں کے سمر جائیں گے، سب سمر جائیں گے. اور کسی کے اشاروں پر اسلام میں مسلمانوں میں غلط فہمی پیدا کرنا، یہ پھر آپ مستقبل کو مسلمانوں کے نقصان پہنچائیں گے. سنوار دیں مسلمانوں کا مستقبل محبت علی کر کے. بہت سی منزلیں ایسی ہیں میرے بھائی کہ اگر علی نہ بتائیں تو بات آگے نہیں بڑھتی. تمام تقریروں میں یہی گفتگو آئے گی کہ وہ کون سی مشکلیں منزلیں آ گئیں اسلام کے لیے کہ اگر علی نہ ہوتے. قدرت کی سیاست دیکھی، علی کو کوئی مار نہیں سکا، قتل نہیں کر سکا. سلامت ہم رکھیں گے اور پھر واپس بھی ہم ہی لائیں گے. جہاں دشمنیاں اتنے شباب پر ہوں وہاں ایسے بندے کا واپس آنا آسان تھا؟ جو گیا پھر واپس نہیں آیا میرے بھائی. جو گیا وہ واپس نہیں آیا. یزید کے بعد بنی امیہ مر گئے تو مر گئے،
پھر واپس نہیں آئے. اب وہ جلاتے رہیے 5ویں اور 6ٹھی اور صلاح الدین ایوبی اور فلانے فلانے کہانیاں ہیں یہ. یزید کے ساتھ بنی امیہ مر گئے، اب ان کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی لڑائی بدر بنی امیہ، دوسری لڑائی احد بنی امیہ، حمزہ کے قاتل بنی امیہ. اب کیا ان کی تعریفیں کرتے ہیں؟ کیا ان کی تعریفیں؟ کیونکہ آل محمد اچھے نہیں لگتے آپ کو کہ آپ آل محمد کی تعریفیں؟ مجھے قرآن ہاتھ میں لے کر یہ بتا دو، کیا بنی امیہ کی تعریفوں سے رسول خوش ہوتے ہوں گے یا آل محمد کی تعریف کرنے سے رسول خوش ہوتے ہیں؟ اس لیے وہ لوگ ہوش کے ناخون لیں کہ جو سیدھے سادھے مسلمانوں کو بھی کبھی کبھی بہکا دیتے ہیں. اللہ شیطان کے ورغلانے سے سب کو محفوظ رکھے اور حق کو پہچاننے میں مسلمان دیر نہ کرے. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ. جدھر جدھر علی جاتے ہیں ادھر ادھر حق جاتا ہے، ادھر ادھر حق جاتا ہے. حق کی ہی تو بات ہے، حق کی بات. علی حق، حسن حق، حسین حق. جہاں حسین گئے حق وہاں تھا. آج تک حق کربلا میں ہے. مکے سے چلا تھا حق، مدینے آیا، مدینے سے چلا کربلا پہنچا. اب کربلا سے کہیں اور نہیں جانا ہے، سیدھا راستہ کربلا سے جنت تک کا. اب کہیں اور راستے نہیں، یہی ہے صراط مستقیم. اللہ کے گھر سے چلو، نبی کے روضے پہ آؤ، پھر نواسے کے روضے پہ جاؤ، اور وہاں سے جانا ہے تو جاؤ جنت. راستہ بدلا اور گئے جہنم. راستہ بدلا اور گئے جہنم. راستہ نہیں بدلنا، بس اللہ کا گھر، نبی کا روضہ، حسین کی قبر. قبر وہ عالی شان چیز ہے، یادگار، کہ اللہ اپنے عظیم بندوں کی قبر باقی رکھتا ہے اور اپنے دشمنوں کی قبروں کو مٹا دیتا ہے، نشان نہیں رہنے دیتا. اللہ کے دشمنوں کی قبروں کا نشان کہیں نہیں ہے. ڈھونڈ ڈالیے، نہیں ملے گا. صرف اللہ کے اچھے بندوں کی قبروں کے نشان آپ کو ملیں گے. انبیاء کی قبریں، ائمہ کی قبریں، اولیاء کی قبریں. قبر کوئی خوف زدہ کرنے والی چیز نہیں ہے، اور نہ یہ پوجا ہے، نہ پاٹ، نہ عبادت. یہ ایک حصہ ہے محبت کا. یہ محبت کا ایک حصہ ہے میرے بھائی. یہ عبادت نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے. فرمایا سرکار دو عالم انبیاء اور اولاد انبیاء اپنی قبر میں 3 دن سے زیادہ نہیں رہتے، بلکہ اللہ ان کو اپنے قرب میں بلا لیتا ہے، بالکل اپنے قریب کر لیتا ہے. لیکن قبر کو ان کے رابطے میں رکھتا ہے. جو قبر پہ آتا ہے ڈائریکٹ وہاں سے خبر اس تک جاتی ہے، نبی ہو یا اولاد نبی. تو عبادت کیسی؟ وہ علم کا ہیڈ کوارٹر کہلاتی. سمجھے نا؟ چھوٹی سی مثال دے دوں. غالب کہتے تھے کہ اگر زبان میں شیرینی نہیں ہے، شاعری کرنا نہیں آتی، بولنا نہیں آتا، کسی کی زبان میں لکنت ہے، کوئی گونگا ہے، تو امیر خسرو کی قبر پہ ایک کھنی کا درخت لگا ہے، وہاں کے پھل کھا لو، شاعری بھی کرنے لگو گے، زبان بھی میٹھی. ہزاروں لوگوں نے، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے پتے تک کھا ڈالے، شاخیں تک کھا ڈالی، درخت کی جڑیں تک کھود ڈالی. نہ معلوم کتنے شاعر بن گئے 1000 برس میں ایک خسرو کے قبر کی کھنی کھا کھا کے. خود غالب کہتے ہیں میں نے وہاں کی کھنیاں کھائیں تو اب ورلڈ کے سب سے بڑے شاعر ہیں غالب.
शेक्सपियर का मर्तबा पाए हुए हैं। तो जब अमीर खुसरो की कब्र की खिन्नी में ये असर है, तो हुसैन के कब्र की मिट्टी में कितना असर है। बस जनाब, खत्म हुई तकरीर। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझसे फूफी ज़ैनब ने बयान, और फूफी ज़ैनब से हजरत उम्मे ऐमन ने बयान, हजरत उम्मे ऐमन से हजरत फातिमा ने बयान कि जब करबला में लश्कर यजीद लाशों को छोड़ के चला जाएगा, अपने मुर्दों को दफन करके, नबी के नवासे की लाश ज़ेरे आसमान छोड़कर, उनके साथियों की लाशें छोड़कर, तो अल्लाह एक गुरूह को भेजेगा और अपनी हिदायत और हुज्जत को भेजेगा, जो उनकी कब्रें बनाएंगे। और फिर अल्लाह एक ऐसी यादगार कायम करेगा हुसैन की कब्र पर कि लाख मिटाने के बाद भी वो यादगार कयामत तक बनी रहेगी। वादा है अल्लाह का, रोज़े रसूल, रोज़े हुसैन रुए ज़मीन पर इसी तरह बाकी रहे। वादा है अल्लाह का वादा, जिस तरह कौम के लिए वादा है कि क़यामत तक हुसैन पे रोने वाले पैदा होते रहेंगे, इसी तरह कब्र पे बनी हुई इमारत क़यामत तक कायम रहेगी। 11 मुहर्रम की सुबह को लश्कर यजीद सबको असीर करके कूफे ले गया। करबला में सन्नाटा छा गया। वो लोग गांव देहातों और करियों के जो छुप गए थे लश्कर के खौफ से, जब उनको ये अंदाजा हुआ कि मैदान खाली हो गया, तो वो सिर्फ अपने घरों से झांक झांक के मैदान को देखते रहे, लेकिन उस तरफ गए नहीं, इसलिए कि उनका ख्याल ये था कि अभी फिर कहीं इब्ने ज़ियाद के आदमी वापस ना आए और हमें कत्ल करें। लेकिन जब घर में पानी खत्म हुआ तो बनी असद की औरतें बच्चों के लिए पानी भरने फुरात पर चलीं, लेकिन जब फुरात की तरफ आईं तो अजीब मंजर देखा। उन्होंने देखा कि हुसैन का लाशा धूप में पड़ा है, हुसैन के बच्चों के लाशें धूप में पड़े, और मंजर ये देखा कि बहुत से परिंदे सफ़ेद रंग के फुरात में आते हैं, अपने परों को पानी में भिगोते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं और हुसैन और उनके साथियों की लाशों पर जाके परों को फैला के पानी की बारिश करते हैं। कुछ परिंदे हुसैन की लाश पे साया किए बैठे। औरतें वापस हो गईं, पानी उन्होंने नहीं भरा, और आकर अपने मर्दों से ये कहा, वाय हो तुम पर, नवासे रसूल की लाश पड़ी है, हम खाएं और पानी पिएं। अरे जब तक खौफ था तब तक खौफ था, अब तो लश्कर जा चुका, अब तो लश्कर जा चुका, जाओ जाकर दफन कर दो, कब्र बना दो। बहुत बहस हुई, यही कहते रहे मर्द कि कहीं कब्र बनाने की खबर कूफे न पहुंचे, हम सबको कत्ल न कर दिया जाए। सब औरतों ने कहा, अच्छा ये चादरें हमारी लो, ओढ़ के तुम घरों में बैठो, हम कुदालें लेके जाएंगे, कब्र हुसैन हम बनाएंगे। जब सारी औरतें घरों से निकलने लगीं तो मर्दों को शर्म आई, कुदालें लेकर फावड़े लेकर मैदान करबला में पहुंचे। लेकिन जब पहुंचे तो बड़े हैरान हुए कि कब्रें कैसे बनाएं, इसलिए कि किसी लाश के जिस्म पे सर नहीं था। इसमें कौन कासिम है, कौन अली अकबर है,
کون محمد ہے. ہاں حسین کو پہچان رہے تھے مقتل میں، اس نشیب میں یہاں حسین کا قتل ہوا، لیکن اوروں کو نہیں پہچان رہے تھے، حیران پریشان. 4 آدمیوں کو شاہراہ پہ جا کے کہا بیٹھ جاؤ، کوفے کی طرف دیکھتے رہنا، کوئی سوار نہ آئے، ابن زیاد کا کوئی آدمی نہ آئے، اگر ادھر سے کوئی آتا ہوا دکھائی دے تو بتانا تاکہ ہم لوگ پھر چھپ جائیں. آدمی وہاں شاہراہ پہ تھے، یہ لوگ حیران و پریشان تھے کہ ہم قبریں کیسے بنائیں کہ دور سے گرد اٹھی اور گھوڑے پر ایک سوار آتا نظر آیا. بھاگتے ہوئے وہ لوگ شاہراہ سے آئے کہ کوئی سوار آتا ہے. یہ لوگ گھبرا کے درختوں کے پیچھے چھپ گئے، ٹیلوں کے پیچھے چھپ گئے. دیکھا تو ایک سوار آیا جس کے چہرے پہ نقاب پڑی تھی. وہ کبھی ایک لاشے پہ رک کے روتا، کبھی دوسرے لاشے پہ. جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ لشکر یزید کا کوئی آدمی نہیں ہے، یہ تو رو رہا ہے، تو سب باہر نکل آئے اور آ کر پوچھا آپ کون ہیں؟ کہ میں حسین کا مظلوم بیٹا زین العابدین، میں علی ابن الحسین ہوں، میں سید سجاد ہوں. کہ ہم تو قبریں بنانا چاہتے تھے لیکن ہم شہیدوں کو پہچان نہ سکے، اس لیے کہ جسموں پر سر نہیں ہیں. تو آپ نے کہا تمہیں قبریں کھودنے کی زحمت نہیں ہوگی. اے قبیلہ بنی اسد والو، یہاں شب عاشور رسول اللہ سب کی قبریں کھود کر گئے ہیں. ذرا ذرا سی مٹی ہٹاؤ گے قبریں تیار ملیں گی. سارے شہداء کی قبریں رسول کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہیں. ہم جگہ بتاتے ہیں تم مٹی ہٹاؤ قبر تیار ملے گی. ایک ایک کو بتاتے جاتے تھے یہاں مٹی ہٹاؤ یہاں قبر بنے گی. بنی اسد مٹی ہٹاتے تو قبر تیار ملتی، شہداء کو دفن کرتے جاتے. بنی اسد کہتے ہیں جب نشیب میں سید سجاد آئے تو ایک بار کہا بنی اسد ہٹ جاؤ، تم ہاتھ نہ لگانا، حسین کے لاشے کو، میرے بابا کے لاشے کو ہاتھ نہ لگانا، معصوم کو معصوم دفن کرتا ہے، معصوم کو معصوم. تو بنی اسد کہتے ہیں میں نے کہا آپ اکیلے یہ لاشا اٹھا لیں گے؟ آپ تو بیمار بھی ہیں، آپ یہ لاشا اٹھا لیں گے؟ کہ بنی اسد کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں لاشا اٹھانے والے، وہ تم کو نظر نہیں آئیں گے. بنی اسد کہتے ہیں جب لاشا سید سجاد نے اٹھایا تو ہم لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ کئی آدمیوں نے لاشا اٹھایا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ لاشا لے کر سید سجاد اس قبر کے قریب گئے، لیکن اس طرح کہ پہلے زمین پہ بیٹھے لاش کو لے کر پہلے ایک پیر قبر میں رکھا، پھر دوسرا پیر رکھا، اس کے بعد قبر میں اترے، لاش کو قبر میں رکھا. کہتے ہیں بنی اسد ایک بار لاش کو قبر میں رکھ کر سینے پہ اپنا سر رکھ دیا. بنی اسد کہتے ہیں آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش تھی، کبھی رخسار پہ رخسار رکھتے، کبھی سینے پہ سینہ رکھتے، کبھی کٹی ہوئی گردن پہ اپنا سر رکھتے، اور آنسو تھے کہ بہتے جاتے، لیکن آواز بلند نہیں تھی، بس آنسوؤں کی جھڑی تھی کہ لگی ہوئی تھی. جب قبر سے نکلے اور قبر کو بند کیا تب بھی روتے جاتے تھے، لیکن ہم نے چیخ مار کے روتے نہیں دیکھا. لیکن جب قبریں بن گئیں اسی صابر امام کو ہم نے اس عالم میں دیکھا کہ ایک بار ہم نے کہا کہ مولا قبریں سب بن گئیں، تو سید سجاد نے کہا نہیں، ایک قبر باقی ہے، میرے ساتھ فرات کے کنارے چلو. بنی اسد کہتے ہیں ہم فرات کے کنارے آئے تو ایک قبر اور تیار ملی. پکار کر کہا یہ میرا چچا عباس ہے. جزاک اللہ. آپ نے تو 10 دن مسلسل گریہ کیا ہے،
اس کی جزا تو آپ کو جناب سیدہ دیں گی، لیکن 10 دن جو آپ روئے ہیں نا، وہ علی اکبر کو روئے ہیں، اور محمد کو روئے ہیں، قاسم کو روئے ہیں، حسین کو روئے۔ 11 محرم سے زینب کا ماتم، سید سجاد کا ماتم، اب 2 مہینے تک مسلسل اسیران کربلا کا غم ہے اور ہم ہیں۔ آج پہلی تقریر اور میں یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ بنی اسد کہتے ہیں کہ ایک بار عباس کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا، سید سجاد نے ایک چادر ہم لائے، اس میں عباس کے لاشے کو لپیٹا، سید سجاد نے لاشا اٹھایا، قبر میں لاشے کو رکھا۔ بنی اسد کہتے ہیں جب باپ کو قتل کیا تھا تو صرف رو رہے تھے، آواز بلند نہیں تھی، لیکن اب بنی اسد کہتے ہیں کہ جب عباس کی لاش کو سید سجاد قبر میں رکھ چکے تو ایک بار عباس کے سینے پر اپنا رخسار رکھ کر کہا، چچا عباس اگر آپ کے شانے نہ کٹتے تو پھوپھی اماں کی چادر کبھی نہ چھنتی۔ اے چچا میرے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، میرے گلے میں تو اے چچا اگر آپ کے ہاتھ نہ کٹتے تو سکینہ کے منہ پر تماچے نہ۔ بار الہ اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین، بحق محمد اور آل محمد۔ تمام عالم اسلام میں اتحاد فرما، بحق محمد اور آل محمد۔ پاکستان کو محفوظ رکھ، پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ رکھ۔ پروردگار اس ملک کے تمام باشندے غم اور بلاؤں سے دور رہیں۔ پروردگار ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھ، ہمارے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ فرما، بحق محمد اور آل محمد۔ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، بحق محمد اور آل محمد۔ جو حج و زیارات سے مشرف ہونا چاہتے ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، بانی اعضا کو اور توفیق عطا فرما کہ وہ اسی شان سے عزاداری کرے۔ پروردگار ان عزاداروں کو اتنی ہمت دے کہ یہ حسین کی محبت میں اسی طرح روتے رہیں اور ماتم کرتے رہیں۔ ایک سورہ فاتحہ فیض الحسن فیضی مرحوم۔